علیکم، یہ ہے اردو میڈیم کے تاریخ کے لیسن نمبر 1 کے کوشچن آنسر. ٹھیک ہے، تو دیکھیے جس پہ بھی اسٹار بنا ہوا ہے نا وہ آپ کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن ہیں، اور جس پہ اسٹار نہیں ہے وہ ٹیکسٹ بک کے نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے، دیکھیے یہ پہلا آنسر ہے. اوکے، اس کے بعد دیکھیے یادگاروں میں کن کا اشیاء کا شمار ہوتا ہے. یادگاروں میں سمادھی، مزار، عبادت گاہ، مقبرہ، فتح کا ستون، فتح کی کمان وغیرہ کا شمار ہوتا ہے. یہ جو اسٹار بنا ہے یہ بھی کتاب کے کوشچن آنسر ہے. تواریخ سے کیا مراد ہے؟ تواریخ سے مراد واقعات کی ترتیب بیان کرنا ہے. پھر یہ تاریخ نویسی کے دوران مورخ کے کون سے پہلو اہم ہوتے ہیں؟ تاریخ نویسی میں مورخ کی غیر جانبداری، تحقیقی مزاج اور مستقل مزاجی کی بہت اہمیت ہوتی ہے. یہ جو 3 کوشچن آنسر ہے وہ کتاب کے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بھی ہے وہ ایکسٹرا ہے، تو بھی میں اس میں سامنے آپ کو دکھا دیتی ہوں. کبھی آپ کی اسکول سے اگر ورک بک رہے گی تو اس میں ایکسٹرا کوشچن بھی ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اس کو لکھ لیجیے گا. کبھی بائی چانس میں سے بھی آتے ہیں ورک بک میں کوشچن، کسی اسکول میں ورک بک دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیے یہ والا مادی ماخذ. مادی کے طبعی ماخذ میں اس کا آنسر ہے پرانے زمانے میں انسانوں کی استعمال کی ہوئی اشیاء اس زمانے کے سماج میں باہمی تعلقات کی معلومات پر حاصل ہوتی ہے. قدیم عمارتوں یا ان کی باقیات کی مدد سے اس عہد کے عوام کی طرز رہائش، ان کے معاشی حالات کا علم ہوتا ہے. ایسی تمام اشیاء اور عمارتوں سے ان کی باقیادت تاریخی کے طبعی ماخذ کہتے ہیں. پھر سیکنڈ ہے تحریری ماخذ. انسان نے فن تحریر سے واقف ہونے کے بعد اپنے تجربات اور آس پاس پیش آنے والی واقعات کو لکھ کر رکھنا شروع کیا. ان تحریروں سے ہمیں ان میں عوامی زندگی اور نظریات، خیالات اور تیش تہوار، کھانے پینے کی چیزوں وغیرہ کی معلومات ملتی ہے. ان تمام اشیاء کو ہم تاریخ کے تحریری ماخذ کہتے ہیں. پھر آ گیا ہمارا زبانی ماخذ. عوامی روایات میں اشعار، لوک گیت، لوک کہانی وغیرہ زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں. یہ لکھ کر نہیں رکھے جاتے ہیں. ان کے ذریعے عوام کے مختلف پہلو جیسے خیالات، عقائد، علوم کی معلومات ہوتی ہے. عوام روایات اور زبانی طور پر محفوظ رکھی گئی ہے اشیاء کو تاریخی زبانی ماخذ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس پہ اسٹار بنا ہوا ہے. یہ ٹیکسٹ بک کے کوشچن ہیں. کیا تاریخ کی ماخذ کی قدر پیمانی ضروری ہوتی ہے؟ آپ کی رائے دیجیے. تاریخی واقعات کا مطالعہ کرتے وقت ان میں سے متعلق مختلف امور پر غور کیا جاتا ہے. اس کے لیے تاریخ ماخذ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ماخذ کے اصلی ہونے چاہیے. محض کوئی تحریر یا پرانی اس لیے بھروسہ کر لے یہ مناسب نہیں. اس بات کی چھان پٹک کرنا ضروری ہے کہ تاریخ کسی نے اور کب اور کیوں لکھی. دستیاب اشیاء کا باریک بینی سے جائزہ لینا پڑتا ہے. اس معلومات کا اس عہد کے دوسرے ماخذ سے موازنہ کرنا پڑتا ہے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم نے جو نتیجہ نکالا تھا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے تاریخی ماخذوں کی قدر پیمانی ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کوشچن، سکوں کے ذریعے ہمیں تاریخ کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ تاریخ کے مادی ماخذ میں سکے اہم ماخذ ہیں جو ہمیں درج ذیل تاریخی معلومات فراہم کرتے ہیں. سکوں پر بنی تصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کون سے حکمراں تھا اور اس کا عہد کون سا تھا. اس عہد کے مذہبی تصاویرات، رسم الخط اور زبان کا علم ہوتا ہے. سکے کی دھات سے اس میں رائج دہات، معاشی لین دین اور معاشی حالات کی معلومات حاصل ہوتی ہے. سکے پر بنے نقش و نگار اور تصویر سے اس عہد کے فنی ترقی کا حال معلوم ہوتا ہے. سکے کی شکل اور بناوٹ سے
اس عہد کی دھات کا علم اور سکے ڈھالنے کا فن کا علم ہوتا ہے۔ پھر یہ کیونکہ اس پہ دیکھیے ڈائریکٹلی یہ ایک ہی آنسر ہے اس کا، دوسرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ بک کا یہ ایک ہی آنسر ہے، تو آپ کو یہی ایک لکھنا ہے۔ پھر اپنی رائے دیجیے میں، دیکھیے کوشچن پہ ہے نا اسٹار بنا ہوا ہے فرسٹ کوشچن پہ، تو یہ والا ٹیکسٹ بک کا ہے۔ خطبوں کو تاریخ نویسی کے قابل اعتبار ماخذ مانا جاتا ہے۔ پتھروں یا دیواروں پر کندہ تحریروں کو خطبے سنگی تحریر، مطلب دیواروں پہ نہیں لکھی ہوتی ہے آیت وغیرہ جو بھی ہے ہندوؤں کے جو بھی ہے، جیسے آپ کہیں چلے گئے اجنتا کے گار چلے گئے تو اس پہ رائٹنگ کی لکھی ہوتی ہے، یا پتلے بنے ہوتے ہیں الگ ٹائپ کے۔ شاہی فرمان، محلوں پہ لکھے ہوتے فرمان وغیرہ۔ عطایات، مذہبی پیشواؤں کے مذہبی احکام پتھروں پہ کندہ ہوتے، پتھروں پہ لکھے ہوتے ہیں۔ اس عہد کو رسم الخط زبانی سماجی زندگی اور تاریخی واقعات کا علم ہوتا ہے، کہ اس ٹائم پہ ان لوگ کی جو لکھاوٹ کیسی تھی، وہ کیا لکھتے تھے، ان کی سوچ کیسی تھی، وہ معلوم پڑتا ہے اس سے۔ خطبے کندہ ہونے کی وجہ سے ان کے متن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ خطبے پہ کندہ واقعات تاریخوں کو اگر کے ذکر کی وجہ سے تاریخ کے نویسی کا قابل اعتبار ماخذ ہوتا ہے، مطلب کیونکہ وہ پتھر پہ لکھا، کچھ چینج نہیں کر سکتے، پتھر پہ تھوڑی نا توڑ کے چینج کریں گے، تو اس لیے اس کو قابل اعتبار مانا جاتا ہے۔ زبانی ماخذ کی بنیادی عوامی زندگی کے مختلف پہلو سمجھے جا سکتے ہیں۔ اشعار، روایات، لوک کہانی، گیت جیسے کہ زبانی ادب اس عہد میں لوگوں کے خیالات، عقائد، عوامی زندگی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ان کے مطالعے میں پرانے زمانے عوامی زندگی کے مختلف پہلو سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے پرانے دادا دادی ہمیں کوئی کہانی سناتے ہیں، تو وہی کہانی ہم سنتے ہیں، پھر آگے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو یہ زبانی ہوتی ہے، یہ ایک سے دوسرے تک کے زبان کے تھرو پہنچتی ہے، مطلب زبانی پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا آنسر کا مطلب ہے۔ تو یہ بس یہ دو ہی کوشچن کے آنسر تھے اس کے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پہلا لیسن کا کوشچن ختم ہوتا ہے ہسٹری کا۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اوکے۔